بابا کافر بنا دے کیا کہتے ہیں نا ہم خدا رحمت صاحب بنا دیں اس میں گلاب تیری سکھی نے بنایا تھا یا والی عورت نے بنایا تھا وہ بڑے تھے لیکن کیا وہ اور وہ چیز جو ہے کہ نہیں کے نام نہ کرے لیکن اللہ کے رسول کا ماننے والا اور وہ برابر ہے قرآن کے تو اور وہ برابر نہیں ہے یہ بے خبر ہے لیکن قیامت کے دن بخشش کے لیے ان کو کام نہیں آئیں گے اگر کوتاہیاں بھی ہوگی میرا اللہ اپنے فضل و کرم سے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اس کو معاف بھی کر سکتا ہے معاف بھی فرما سکتا ہے اور مومن نجات بھی پا سکتا ہے مومن نجات بھی پا سکتا ہے جبھی اللہ تعالیٰ کی نعمت سے مایوس نہ ہو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے غلام چاہے فرمایا بلدینہ کیوں بھی تم نے باہوں سے لے جائے گا اے نبی جو آپ کی طرف انور پر نازل کیا گیا اس کو بھی مانتے ہیں ان سے لبن قبلے اور صرف یہ تعصب نہیں کرتے عیسائیوں کی طرح جیسا عیسائیوں نے تصور کیا کہ عیسائی اسلام کو تو ہم مانتے ہیں اور روایتوں کو لیکن رسول اللہ نہیں ماننے کو آپ کو کیونکہ یہ ہماری نبیت کے خلاف ہے ہمارے نبی سے بڑھ کر کتاب آ جائے یہودیوں نے عیسائی اسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پہلے ابھی آپ کی بات کا کام کیا تو فرمایا کہ یہ متقین کی اسلام میں اور قرآن کے نزدیک متقین کی صرف کیا ہے مطلب یہ جو بھی انہوں نے معاف سے لایا جائے گا اے نبی جو آپ کے قلب عمل پر نازل کیا اس کو بھی مانتے ہیں اور جو ان سے ربن قبل اور جو آپ سے پہلے انبیاء کرام پر نازل کیا گیا اس کو بھی مانتے ہیں اصلیت کا شکار نہیں ہوتے تقسیم کا شکار نہیں ہوتے ہم قرآن کو مانیں گے اور انجیل اور تورات کو نہیں مانیں گے نہیں ان کو بھی مانیں گے لیکن ان کی اصل حالت جو تھی اس کو مانیں گے جو یعنی اس کے رسول کو مانیں گے لیکن آج کے شکل میں وہ موجود ہے اس کو ماننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے تورات اور انجیل کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے اس کے بغیر ہم کافر ہو جائیں گے لیکن آج جو انجیل اور تورات کی حالت بنا رہی ہے اس حالت کو غیر حالت میں ماننا یہ گناہ ہوگا کیونکہ اس لوگوں نے اپنی جانب سے گرندو چیزیں داخل کر دی ہے بندی نہیں ہو کہ ماحول سے رہے گا تو ماحول سے رہے گا ہمیں بہت بات ہے کہ یہی سے عقیدہ ہے ختم نبوت کی نکل ہے میں نے مختلف کافی پڑھی ہے لیکن کئی چیزیں چارے نبوت کرام کا دھیان نہیں کیا یا اس وقت اس دور میں ان کو ایسا تجارہ بھی دیکھا ہوگا ہمارے دور میں یہ تجارہ دیکھا گیا تو فرمایا بندی نہیں ہو کہ ماحول سے رہے اے نبی اور وہ لوگ بندین اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں بیمار اس پر ان ضلع جو نازل کیا گیا ہے ہدایت کا آپ کی نظر وبا جیسے سے پہلے ہمیں پھر بات معلوم ہوگی کہ بندین جو بھی اور وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں بیمار اس کے ساتھ باپ ان ضلع میں جو آپ سے پہلے نازل کیا ہے اب یہاں چاہیے تھا کہ اگر بعد میں کسی نبی نے آنا ہوتا سبحان اللہ تو فرمایا جاتا بندین جو بھی بیمار یوں ضرور میں مالک جو آپ سے وہاں نازل کیا جائے گا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں لیکن یہاں تک معلوم کر دیا پہلوں پر ایمان لانے کی ترکیب کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب انور پر جو نازل کیا اس کی ترکیب فرما دی لیکن یہ آگے ذکر بند کر دیا کہ بعد میں بھی کچھ آئے گا بعد میں بھی کچھ آئے گا کیونکہ پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی تو آواز سے فرمایا کہ بعد میں آنے والی کی خبر دے دینا تو آپ خبر دیتا ہے کہ میرے بعد ایک آئے گا جس کے لیے جانا نہیں ہوگا میرے بعد ایک آئے گا میں آیا ہوں جانے کے لیے میرے بعد ایک آئے گا جس کے لیے جانا نہیں ہوگا انجیل خبر دے رہی ہے کہ میں آیا تھا جانے کے لیے میرے بعد ایک آئے گا جس کے لیے جانا نہیں ہوگا جس کی شریعت میں قیامت تک کے لیے رہنا ہوگا وہ ساری خبریں دیتی داؤد اپنے گیتوں میں داؤد علیہ السلام اپنے گیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سناتے رہے نوح علیہ السلام اپنے طوفان میں اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتے رہے آدم علیہ السلام نے توبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کی کہ اللہ میری اس قسم کے توبہ کروں یہ جتنے بھی انبیاء ہے موسیٰ ہے نوح ہے زکریا ہے لاکھ کے قریب جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے دنیا میں ہر نبی علیہ اور انبیاء کی بھی پیشن گوئی فرماتا رہا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی اور ایک اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے جب کعبہ بنایا گھڑی کا تھی ہمارے گھڑی کا تھی اور سب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ ہماری اولاد میں سے وہ سب سے دو تھے اور نہیں فرمایا کہ اللہ میری اولاد سے میری اولاد نہیں میری ہوتی صرف ابراہیم علیہ السلام جو تھی وہ جس بیٹے سے نہیں ہوتی یہاں فرمایا ہماری اولاد میں سے تو ہماری اس تصویر کے لیے ہے ربنا تصویر کے لیے یا دو کا اس وقت صرف دو یا تین سے زیادہ کا اگر اس سے ابراہیم علیہ السلام نے پوری
تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کی، عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کی، جتنے بھی مسلمین اس کے بعد آئے انہوں نے رسول اللہ کے بنو عمیر نے جب یمن کو قبضہ کیا، وہاں کی حکومت بنائی، حبشیوں سے حکومت چھینی۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ابرا نے ہاتھیوں سے حملہ کیا تھا، مکہ پر چڑھائی تھی، قرآن پاک میں رب کا پانا رب کا قابل تھی، تو وہ ابرا حبشی تھا، ابرا حبشی تھا، اس کی طرف سے ان حبشیوں سے چھینی حکومت بنو عمیر میں، تو وہ عرب سے بنے تھے، تو پھر بادشاہ ہوتے تھے، بادشاہ کو قبول کرتا، ان کی مبارک دیتا اور ان کو انعام دیتا اور سروں سے نوازتا اور خود کرتا۔ جب ماری نے مکہ کی دعوتیں تھی، سب کو انعامات دے کے رخصت کیا، عبد المطلب کو روک کے کہنے لگا کہ اے عبد المطلب ایسا کہ کبھی میں تیرے ماتھے میں خلاف منہ دیکھ رہا ہوں، تیرے ماتھے میں خلاف منہ دیکھ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ایک بہت عیسائی سے کروں میں چاہتا ہوں ہماری کتابوں میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، کوئی لکھی ہوئی ہے، آپ اس کی ہمیں سبق آ گیا ہو، وہ چیز ہم غیروں سے چھپاتے ہیں، اپنوں کو بتاتے ہیں، صرف عیسائیوں کو بتاتے ہیں، لیکن تیرے ماتھے کے اندر میں ایسی چمک دیکھ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں تجھے اسے بتا دو، اس کے بارے میں تجھے بتا دوں۔ عبد المطلب نے کہا بتاؤ بادشاہ، وہ کہنے لگا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ یونس و مولود اور بیتہامہ، ایسے تہامہ میں ایک بیٹا پیدا ہوگا، پہلا سے فتح شام، اس کے کندھوں کے درمیان نشان ہوگا، کالت دور ماما، اس کے لیے امامت ہوگی، رائے ہوگی، قیامت چاول تک کے لیے ہو، چاول تک کے لیے ہو، تو جتنے بھی آئے وہ سب، اور انبیاء کا جب سلسلہ ختم ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی کو نہیں آیا، تو بعد میں جو بھی مصلحین تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے جو پجاری تھے، جو پادری تھے، جو رابط صاحب تھے، وہ سارے جانتے تھے کہ ایک آنے والا ہے، ایک آنے والا ہے، اور یہودی دو دشمنوں کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیکھ کر اللہ نے پتہ کرم کیا کہ اے اللہ اپنے اس رسول جو تمہیں بھیج رہا ہے اس کے صدقے میں ہمیں دشمنوں کے مقابلے میں پتہ، اس پر اللہ رب العزت نے ذکر بھی کیا ہے کہ یہ اللہ ہے نا، کہ وہ جس کا نام لے کر تم کفار کے مقابلے میں ختم میری طرف کیا تھا، جب اس کا واسطہ دے کر جب وہ آیا تو اس نے انکار کر دیا، جب وہ آیا تو اس کا انکار کر دیا، جس نے بھی ابھی کہا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی بلاتے ہیں، لیکن قرآن نے آ کر پیشگوئی بند کر دی، قرآن نے آ کر پیشگوئی، تو یہاں سے عقیدہ میں نبوت سے کرتا ہے کہ وما انزل الیک وما انزل من قبلک والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے نبی محمد ایمان رکھتے ہیں جو تجھ سے پہلے ان کا احکام پر نازل کیا، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں جو تجھ پر نازل کیا، لیکن بات والا نہیں کرتا، بات والا کیونکہ بات میں کسی نبی نے آنا ہی نہیں تھا، جس نے دعوت کیا مسلمہ کا نام نے لکھا تھا، میں مسلمہ رسول اللہ الہ محمد رسول اللہ، تو آخر میں جواب کے ساتھ لکھا، نام مبارک لکھا کہ میں محمد رسول اللہ الہ مسلمہ الرسول، مسلمان کا خوب رضاف کا لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، رسول اللہ کہ میں محمد رسول اللہ تو نہیں ہے، تو جھوٹا ہے، وہ نے لکھا اصلا کہ میں مسلمہ رسول اللہ الہ محمد رسول اللہ، مسلمہ جو رسول اللہ اس کی جان سے، محمد جو رسول اللہ اس کی جان سے، تو آپ نے میں محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد جو رسول اللہ اس کی جان سے الہ مسلمہ کی جان سے الرضاف جو لکھا ہے، بہت بھی ثابت ہوتا ہے، تو پھر آخرت ہم یقین اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین اور کسی زندگی کے اعمال کی درستی پر آتا ہے، جب ہمارے اندر آخرت پر یقین ہوگا تو ہمیں دنیا سے اس سے آپ کو یہی حضرت بلکہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ تین قسم کے دعوے کرتا ہے، تینوں میں کچھ جھوٹا ہوتا ہے، ایک یہ جو وہ کہتا ہے کہ میں بندہ ہوں اللہ کا لیکن کام کو تو حاصل نہیں کرتا، ایک کہتا ہے کہ میں رزق اللہ دیتا ہے لیکن رزق کی تلاش کے لیے حرام کے راستے اختیار کرتا ہے، اللہ کی راہ پر قائم نہیں ہوتا، اور تیسرا یہ کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے مرنا ہے لیکن کام ایسے نہیں کرتا جو مرنے والے کرتے ہیں۔ حضرت ضرور مصری رحمۃ اللہ علیہ اپنی سیاحت کا ایک واقعہ بیان کرواتے ہیں کہ ایک بات سے میں گزر رہا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ نوجوان ہے وہ عبادت میں مصروف تھا، میں بات سے گزرا، میں نے کہا السلام علیکم، اس نے جواب نہیں دیا، میں نے پھر سلام دیا، اس نے جواب نہیں دیا، میں نے پھر سلام دیا، تو اس نے زمین پر نہیں سے لکھا کہ انہوں نے اپنے کاموں میں غلط کلام میں دیتا ہوں تاپت بتایا بجانے کو ناپانی بس اللہ تک کا تکون سے ربی کا تاکر تاکر سب کو احمدوں کے لہٰذا
کہ زبان کو روک دیا گیا کلام سے، کیونکہ یہ مصیبتوں کا گڑا اور تکالیف کو کھینچ کھینچ کے ڈالنے والے ہیں۔ بس جب تم کلام کرے تو اپنے رب کو یاد کرے اور کسی حال میں بھی اس کو بلائے گی۔ آپ بتاتے ہیں کہ میں نے بھی انگلی سے جواب دیتا، میں نے بھی انگلی سے جواب دیتا کہ وہ ماں اسلام سے میرے اللہ نہیں اگلا، وہ یوگ کے سہارا ماں سے سبق کے داؤ۔ کوئی بھی زندہ ایسا نہیں ہے جس نے اس دنیا سے جانا نہ ہو، جس نے دنیا سے ہم سب نے اس منظر اصلی سے سبق کرنا ہے۔ صاحب شخص ہے، مفلس و محتاج ہے، ہم بھی جانے ہی کو ہے، کل تک ہے آج ہے۔ وہ ماں اسلام سے میرے اللہ نہیں اگلا، وہ یوگ کے سہارا ماں سے سبق کے داؤ، اور باقی وہ رہے گا جو اس کا ہاتھ کا لکھا ہوا یعنی کمایا ہوا عمل اور کردار رہ جائے گا، یعنی لکھنے والا چلا جائے گا، لکھا ہوا باقی رہ جائے گا، یعنی زندہ بن جائے گا لیکن اس کا عمل باقی رہ جائے گا، عمل باقی رہے گا۔ میں بات کہتے ہیں نا، موت تجدید ملا کے زندگی کا نام ہے، آپ کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے، موج ہے ہنگامہ آرا کل میں خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں، نئے طاقت ایک اتار ہے، زندگانی کیا ہے، نئے مجالے شکر ہے، اللہ کے سامنے نئے مجالے، اس امید زندگی کو ختم کر رہا ہے، نئے مجالے شکر ہے، نئے طاقت ایک اتار ہے، زندگانی کا ایک توقع گروہ اختیار ہے، زندگانی کا ایک توقع گروہ اختیار ہے، لیکن جہاں تک وہ مرنے والے مرتے ہیں لیکن بنا ہوتے ہیں، مرنے والے مرتے ہیں لیکن بنا ہوتے نہیں، یہ حقیقت سے کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں پیار سے رہا کرو، آپس میں محبت سے لڑا نہیں کیا کرو، وزیر الرحمن یقالکم فی الدنیا وخیر لکم فی الآخرہ، یہ سلطہ نہیں سلانا تمہیں زندگی میں باقی رکھے گا تو قیامت کے دن تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ یعنی آپ جانیں گے نا کہ جو اچھا ہاتھ والا اچھے کے دار والا خرچہ جاتا ہے سنت سے، کوئی دوست ہو یا دشمن ہر ایک اس کے لیے اچھے کے بات کہتا ہے، اور جب برا آدمی جاتا ہے تو چار بھائی کو گندا تو کتابوں کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں لیکن کہتے ہیں شکر ہے بولو جان چھٹی دوست اپنی آخرت پر اگر آخرت اور آخرت کا وہ یقین رکھتے اور یہ آخرت کا یقین کہ میں نے اس دنیا سے جانا ہے اور دنیا کے ماحول میں جو قصور میں نے کی ہوئی ہوں گے، جو عمل میں نے کی ہوئی ہوں گے، ان سب کا حساب اپنے رب کو پیش کرنا ہے۔ یہ چیز ہر وقت اس کے دین میں بچوکے لگاتے رہتی ہے اور اس بچوکے لگانے کی وجہ سے وہ بداماریوں سے اور برے کردار سے اور پاٹ کردار سے وہ بچ جاتا ہے، اپنے دامن کو بچا لیتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ تو یہ اس کا آخرت کا یقین، یہ بھی کیا چیز ہے، یہ بھی متقین کی نشانیوں میں ہے۔ آخرت کا یقین بھی وہی کرتے ہیں جو متقین ہے، اور وہی متقین کے لیے یہ کتاب ہدایت کی راہ اور نوالی۔ اب ذرا یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت کے راستے پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت کی فلاح کی حقدار ٹھہرنے والے ہیں، دنیا اور آخرت کی فلاح کے حقدار یہی لوگ ہیں۔ اب ذرا پھر پیچھے سے کہ فرمایا یہ کتاب ہے، اس میں شک نہیں کہ یہ ہدایت کی راہیں کھولنے والی ہے متقین کے لیے، اور متقین کون ہوں گے؟ جو غیب کو ماننے والے ہوں گے، وہ یقین الصلاۃ نماز قائم کرنے والے ہوں گے، وہ معذرت ہوں گے، اور جو اس خبروں کو دیا اس کو نیکی کی راہ پر خرچ کرنے والے ہوں گے، بلکہ نہیں ہوگی منت ماحول سے لگائے گا، اور وہ اس کو بھی ماننے والے ہوں گے جو ہے محفوظ آپ کے کر رہا ہے، وہ ماحول سے لگن کر رہے اور اس پر بھی یقین رکھنے والے ہوں گے، ایمان لانے والے ہوں گے جو آپ سے پہلے انبیاء کرام پر نازل کی گئی، وہ بھی آپ سے اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یقین کامل ہے کہ آخرت سے ہمیں اپنے اندر سے پیش ہو کر اپنے اعمال کا، اپنے کرتوتوں کا حساب دینا ہوگا۔ یہی لوگ ہیں جو خلاف پانے والے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت کرتے ہیں۔ اب آگے یہ تو ساتھی اور جو جنہوں نے بندگی کا اقرار کیا اور بندگی والی کا قائم ہے، پوری زندگی بندگی کے جواب سے کچھ بول نہ سکا، اللہ نے بندگی کا اعلان کیا، اقرار کیا اور پھر اس کے بدلے بات کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے دوسری قسم کا شروع کیا جا رہا ہے، یہ دو قسموں کو آج بیان کریں گے اور تیسری قسم کا انشاءاللہ فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کی
انکار کی روشنی انکار کی اپنی کجرتی کی بنا پر سوال ہے ان کے لیے برابر ہے جتنا ان کے لیے آن کرتا ہوں اب رنگ سنتے رہو کیا آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں لاجوں کے کوئی ایمان لانے والے میری تجربی اتنی ہے ان کی دیوی کی حالت اتنی ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم تجھے ہے محمد ڈر نہیں کہتے لیکن مانتے نہیں کبھی نہیں کہتے مانیں گے بھی نہیں دین کو بھی جھوٹا مانیں گے بھی نہیں اہم کو فرمایا کہ ان الذین کفروا سواء ہے اب ہم کرتا ہوں ہم سب کو دلوں آئے ان کی ہدایت سب اللہ ہوگا دلوں پر اگر پرجن سے مور لگا دی ان سے دلوں سے جو ہے وہ فقیرت کی دیا والا ہمیں اور ان کے کاموں پر بھی مور لگا دی ان کے اندر حق بات سننے کی جو ذمہ دار تھی وہ بھی انہوں نے گوا دی اس مور کی وجہ سے والا اب سارے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا وہ انہوں نے بصارت کی بات ہو گئے انہوں نے بصارت سے کی دیا گیا انہوں نے بصیرت سے کی دیا گیا ہر دوسروں سے وہ ناواقف ہو گئے نہ وہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں اور نہ ان کے دلوں میں کسی باقی بات کر سکتی ہے تو ان کے لیے عذاب جانتا ہے شدید عذاب ہے ان کے رب کی وجہ سے ان مانواریوں کی بنا پر اس قدر کی بنا پر جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اللہ کے دین کے مقابلے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو رب نے اختیار کی جو اگر کی راہ انہوں نے دکھائی کہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی یہ سچی راہ ہے جانتے بوجھتے ہوئے بھی یہ سچی راہ ہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام کو قبول کیا تو میرا چچا مجھے چٹائی میں لپیٹ دیتا چٹائی میں لپیٹ کے باندھ دیتا اور اس باندھے چٹائی کے اندر مرچوں کی دھونی مجھے دیتا تھا اور پھر کہتا محمد کا ساتھ کو چھوڑ دو اب بھی کہتا میں نے محمد کا ساتھ چھوڑ دیا آپ فرماتے کہ میں کہتا رہتا میں نے ایک کو مان دیا ہے اسی کو مان دیا ہے اب کسی کو جچتا نہیں ہے اور نگاہوں میں کوئی اب میری نگاہوں میں اور کوئی نہیں جچتا ہے اب کوئی اور حسن کوئی خوبصورتی کوئی تعلق کوئی جماعت کوئی پیار اب میرے آرے نہیں آ سکتا جب میں نے تعلق قائم کر لیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تعلق قائم ہو گیا اس طرح کی عقیدے رہتے تھے تو فرمایا عذاب العظیم ان کے لیے جن کے قلبوں پر اللہ رب العزت نے قلوب پر نور لگا دیا ان کے دماغوں سے شعور چھین دیا ان کے دلوں سے نور چھین دیا اور ان سے جو ہے وہ نگاہوں سے بصارت ضرور چھین دیا ان کے قلوب سے فہم کی طاقت چھین دی ختم اللہ علیہ ولا سمع ولا صائم رشاوتوں پر رہو عذاب العظیم اور کے رب سے دعا کرو اے اللہ ہمیں وہ لوگوں میں سے نہ بنانا کہ جن کے دلوں پر تم نے مور لگا دی جن کے کاموں پر تم نے مور لگا دی ہم خطاکار ہیں ہم گناہگار ہیں لیکن ہے تیرے محبوب ہے تیرے محبوب ہے تیری ربوبیت پر ایمان رکھنے والے اور تیرے محبوب کی رسالت کے ماننے والے تیری کتاب کے ماننے والے اور یوم آخر کو تیری بارگاہ میں حاضر ہونے والے اگر ہم سے کوئی غلطیاں ہوتی ہیں تو ہماری انسانی بچتی تقاضوں کی وجہ سے غلطیاں ہوتی ہیں تو اگر میں اللہ ہم ایمان میں پوچھتا ہے ہم یقین میں پوچھتا ہے اب ہمیں عمل کی قوت دینا یہ تیرا کام ہے ایمان لانا ماننا تجھے ہمارا کام ہے ماننا تجھے ہمارا کام تھا اور عمل کی راہوں پہ چلانا اب تیرا فضل و احسان ہوگا ہم عمل کی راہوں پر تجارت کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ جرا کو دین کی راہوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین واخر شاپ
کلی بھولے خود کی پتیاں نظروں کی نزاکت پیدا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیدا ہو سلام شمع بس میں شیطان سے بچا، شیطانی مجالس سے بچا، شیطانی آواز سے بچا، شیطانی مساجد سے بچا، اے اللہ اس کافر کے نکاح سے ان دوستوں نے کافر سے ان کی کوشش و کاوش کو اپنی بار کاوش پھر اس میں برکت نصیب فرما، اس کی حلال کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اور
کاروباروں میں برکت نصیب فرما، جن کی اولاد ہے ان کو نیک اور صالح زندگی کی توفیق عطا فرما، جو بے اولاد ہے ان کو اولاد نصیب فرما، پھر ان کا روزگار نصیب فرما، جس کے عذاب نصیب فرما، جس کے عذاب نصیب فرما، جس کے کام نصیب فرما، بیماروں کو شفاء کلی نصیب فرما، مالی جسمانی بیماری سے نجات عطا فرما، یہ بند کرتے نہیں لگتی بات نہ مایوس ہو خیر کی وزیرت فتح محمد